بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ذیشان علی۔ آج ہم بات کریں گے سنت کی اہمیت کیا ہے۔ ٹوڈے وی ڈسکس یو دی امپورٹنس آف سنہ ان آور لائف۔ اب یاد رکھیے گا، جب بھی سنت کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا آتا ہے کہ سنت سے مراد کیا آتا ہے۔ تو آپ اگر لغت کی کتب میں چیک کرتے ہیں تو جو سنت کا معنی ہمیں ملتا ہے، سنت کا جو لغوی معنی ہے وہ راستہ، طریقہ اور طرز زندگی کو بولتے ہیں۔ اور علماء اصولین جو ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے سنت سے مراد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو لیا ہے۔ ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو اسے سنت کہتے ہیں۔ اب سنت کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ تو حدیث جو ہے مطلقاً سنت کی فضیلت آ گئی ہے۔ اب جو گیا گزرا زمانہ ہوگا، جو فساد امت کا وقت ہوگا، اگر کوئی آدمی اس وقت سنت کو زندہ کرے گا تو اس کا کیا ثواب ہوگا؟ تو ایک حدیث پاک ہے جو مشکات شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اب آ جاتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی میں سنت کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، جو سب سے آپ کی عملی زندگی کا پسندیدہ ترین عمل ہوگا نا، کوئی بھی کام کرنے کا جو سب سے پسندیدہ طریقہ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں اور آپ سرکولیشن آف لائف کو دیکھیں نا، جیسے ایک ٹیچر ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اسی طرح ایک جو وہ لیڈر ہے، ایک سپا سالار ہے، کوئی بھی آدمی ہو کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ گائیڈ لائنس لینا چاہے تو اس کے لیے بہترین ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور وہ سنت کو پڑھ کر علماء سے سیکھ کر جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ وہ ایک بڑا زبردست قول ہے، اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ اپنے شاگردوں کو کیسے پڑھانا ہے تو وہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے جو صفا کے چبوترے پر اپنے صحابہ کو بٹھا کر کیسے پڑھاتے تھے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے تو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے جو روزے کی حالت میں 313 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اپنے سے 2 گنا بڑی فوج کے ساتھ کس انداز میں مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے، آپ زندگی کے کسی بھی پہلو سے دیکھیں گے تو سنت آپ کی رہنمائی کرتی نظر آئے گی۔ اب آ جاتے ہیں جو ہماری عملی زندگی ہے، جو کرنٹ ٹائم ہے، اس میں ہماری سنت کیسے رہنمائی کر سکتی ہے۔ میں کیونکہ ایک ڈاکٹر بھی ہوں، اکثر میرے پاس مریض آ جاتے ہیں جن کو معدے کے امراض کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کو تیزابیت ہے، کسی کو معدے کی جلن ہے، کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے جس کا معدہ خراب رہتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، ایک ہمیں سیرت کی کتب میں واقعہ ملتا ہے، آپ اسے بھی سنت کی طرف جوڑ سکتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک معالج آ گیا۔ اب وہ معالج آیا لوگوں کا علاج کرنے کے لیے، کچھ دن گزرے، تو کچھ دن گزرنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ مدینہ میں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے صحابہ کرام ہیں یہ اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک ان کو شدید بھوک نہ لگے۔ اور آپ نے دوسرے نمبر فرمایا اور اگر کھاتے بھی ہیں تو ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانے سے آج پیچھے کر لیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، جدید زمانہ میں اگر آپ دیکھیں تو ڈائجیشن سسٹم کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں۔ کسی کو کانسٹیپیشن ہے، قبض کا مرض ہے، کسی کو معدے کی تیزابیت ہے، طرح طرح کے جو ہیں میرے پاس مریض آتے ہیں۔ تو ان ساروں کے لیے میں یہی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ سنت کو فالو کریں گے اور ضرورت سے کم کھائیں گے تو یقیناً ہمیں جو ہیں بے شمار برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ ممکن بھی ہے کہ اگر ہم سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنا شروع کر دیں، سنت کے مطابق کھانا کم کھانا شروع کر دیں، سنت کے مطابق جو ہے آپ یاد رکھیے گا نماز فجر کی عادت بنا لیں۔ آپ کو اکثر لوگ نظر آتے ہیں جو واک کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے، کوئی جو ہے کسی مرض میں لگا ہوا ہے، وہ آپ کو واک کرتے نظر آئے گا۔ لیکن اگر وہی ڈائبٹیز کا مریض نماز فجر میں مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کر لے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا آدمی کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور یقیناً ہمیں ایسا ملتا ہے، بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو واک کرتے ہیں اپنے پیٹ کو کم کرنے کے لیے، اپنے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے،
اوبیسٹی کے مریض ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں وہی مریض جو نماز فجر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو اس میں آپ سب کے لیے رہنمائی یہ ہے، آپ ہر معاملے میں سنت کو فالو کریں، چاہے وہ آپ کی جو ہے عملی زندگی ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی تھیوریٹیکل وے سے ہو. آپ کسی بھی حوالے سے دیکھیں گے تو سنت انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کرے گی. اور اب آخری حدیث پاک سناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا بے شک اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. انشاءاللہ اگلی جو ہے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ.